اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. I am Nazir Ahmed Chichi, teacher, Government UPS Shiltra Education Zone Mawar, District Kupwara. Dear students of class 8th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. 8th class کی سبجیکٹ سائنس سے آج کا ہمارا جو ہے چیپٹر نمبر 10 ہے اور ٹاپک ہے ہمارا ریچنگ دا ایج آف ایڈولسنس. آپ اپنی کتاب کھولیں اور کتاب پر دیکھیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریچنگ دا ایج آف ایڈولسنس. ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے پچھلے چیپٹر میں بھی یہ پڑھا ہے کہ ہاؤ اینیملس ریپروڈیوس. جو اینیملس ہوتے ہیں، جانور جو ہوتے ہیں، ان کی جو ہے وہ پیداوار کیسے ہوتی ہے، وہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، کیسے بڑھتے ہیں وہ. اٹ از اونلی آفٹر گروئنگ اپ ٹو دا سرٹن ایج. اور جو یہ ریپروڈکشن کی جو ان میں ریپروڈکشن جو ہوتی ہے، اینیملز ہو یا ہیومنز جو ہوتے ہیں، ان کی ایک سرٹن ایج ہوتی ہے، ایک ایج لمٹ ہوتی ہے. دیٹ ہیومن بینگس اینڈ مینی ادر اینیملز کین ریپروڈیوس اونلی ہیومنز ریپروڈیوس اونلی آفٹر اے سرٹن ایج. تو اس کے لیے ایک ایج گروپ ہوتا ہے اور اس ایج گروپ پہ پہنچنے پہ جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ ایڈولسنس کہلایا جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چینج ٹیکس پلیس ان دا ہیومن باڈی آفٹر وچ اے پرسن بیکمز کیپیبل آف ریپروڈکشنس. قدرتی جب ایک انسان کی گروتھ ہوتی ہے، جب وہ بڑا ہوتا ہے، ایڈولسنس ایج کی طرف جو وہ پہنچ جاتا ہے، تو اس کے کچھ چینجز آتی ہیں. اس کی باڈی گروتھ جو ہوتی ہے، اس کی باقی کچھ ایسی کچھ چینجز آتی ہیں اس میں کہ پھر وہ کیپیبل ہو جاتا ہے اس کے لیے، ریپروڈکشن کے لیے. یہاں پہ یاسر ایک لڑکا ہے، صبا ایک لڑکی ہے، اس کے بارے میں ایک کہا گیا ہے، اس کی ایک مثال دی گئی ہے. یاسر سیلیبریٹ کر رہا ہے اپنی 12th یہ برتھ ڈے. اس کا 12واں جو ہے وہ جنم دن، پیدائشی دن جو ہے وہ منا رہا ہے. 12 سال کا ہو چکا ہے وہ. ایک صبا ہوتی ہے، لڑکی ہوتی ہے، یہ ہم جماعت ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں. تو صبا اچانک 1 سال کے بعد اپنے یاسر کے کچھ فرینڈس کو دیکھتی ہے، تو وہ وہاں پہ تھوڑی ہنس پڑتی ہے، دیکھتی ہے کہ ان میں کچھ چینج آئی ہوتی ہے. وہ لڑکے مطلب جو 1 سال پہلے ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، تو اب وہ بہت بڑے ہو چکے ہیں. ان کے منہ پہ داڑھی آ چکی ہے، ان کی ہائٹ جو ہے وہ بہت لمبی ہو چکی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ صبا جو دیکھتی ہے ان میں وہ چینج، کیونکہ وہ تب تک پہنچ چکے ہوتے ہیں ایٹ دا ایج آف ایڈولسنس. تو اسی طریقے سے پھر اسے یہ صبا جو ہے، اس کی مدر جو ہے وہ اسے ایکسپلین کرتی ہے کہ ڈیٹ دے بوائے ہیڈ گرون اپ، کہ آپ نے ان میں یہ چینج اس لیے دیکھی کیونکہ بچے جو ہیں وہ بڑے ہو چکے ہیں. گروتھ بگنس فرام دا ڈے 1 از بارن. جب سے ایک بچے کی یا بچی کی پیدائش ہوتی ہے، پیدا ہو جاتی ہے، تو تب سے اس کی گروتھ جو ہے وہ مطلب بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. بٹ اپان کراسنگ دا ایج آف 10 or 11 دیر از اے سڈن اسپاٹ ان گروتھ وچ بیکمز نوٹسیبل. لیکن 10-11 سال تک جو ہے وہ بچہ، اس کی تو گروتھ ہوتی رہتی ہے، لیکن 10-11 سال کی جو عمر ہے وہ کراس کرنے کے بعد اس میں کچھ اچانک کچھ اسپٹ ان گروتھ وچ بیکمز نوٹسیبل، جو نوٹسیبل میں ہو جاتے ہیں، جن کو نوٹس کرنے کے قابل ہوتے ہیں. جیسے اس کے مطلب بہت ساری ایسی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، ایسے کچھ اس کی وہ گروتھ لگتی ہے جو کہ نوٹس کرنے کے قابل ہوتی ہے. تو اس میں وہ اچانک سا وہ گروتھ آ جاتی ہے. دا چینجز ٹیکنگ پلیس ان دا باڈی آر پارٹ آف گروئنگ اپ. دے انڈیکیٹ دیٹ یو آر نو لانگر اے چائلڈ بٹ آر آن دا وے آف بیکمنگ این ایڈلٹ. تو جہاں پہ جو وہ اس کی چینج 10-11-12 سال کے بعد جو اس بچے میں لگتی ہیں یا لڑکی بچی میں، تو وہ وہاں پہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ اب وہ بچہ ہی نہیں رہا، اب وہ ایک ایڈلٹ ہو چکا ہے. تو یہاں پہ اس ٹاپک میں ہم نے یہ دیکھنا ہے آگے بھی کہ ایک بچہ جو ہے جب وہ ایک ایڈلٹ بن جاتا ہے، ایڈولسنس ایج جو ہے اس کی وہ پہنچ جاتا ہے، کیسے اس میں چینج ایٹ پیورٹی، انکریزز ان ہائٹ ہوتی ہے، یا باقی جو ہوتے ہیں ان کی کیا کیا وہ نشانیاں ہوتی ہیں جن سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ اب جو ہے یہ ایڈولسنٹ ہے، یہ اب بڑا ہو چکا ہے، یہ اب جوان ہے. اس میں کیا کیا چینجیں آتی ہیں، اس کی گروتھ جو ہے وہ کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہو جاتی ہے. تو یہ آگے ہم جا کے دیکھتے ہیں.